حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ اثناء راہ میں میرے دل میں خیال گزرا، جو شخص ان بزرگ کے مرقد کی زیارت کے لیے جاتا ہے انہیں اس شخص کی کچھ خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور میں شیخ کے مرقد کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب میں روضہ مقدسہ کے قریب پہنچا اور مشغول عبادت ہوا تو اسی مشغولی کی اثناء میں روضہ متبرکہ سے یہ بیت سنی: تو مجھے اپنی طرح زندہ جان، اگر تو میری قبر پر جسم کے ساتھ آتا ہے تو میں روح کے ساتھ آتا ہوں۔ حضرت سلطان المشائخ بھی یہ فرماتے ہیں کہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی ابتدائی حال میں عوش میں سکونت رکھتے تھے۔ اس شہر میں ایک ویران و غیر مسجد آباد تھی جس میں ایک بلند مینارہ تھا اور اسے ہفت مینارہ کہا کرتے تھے۔ شیخ کو ایک دعا پہنچی تھی جو حقیقت میں ایک دعا تھی مگر ہفتے دعا کے ساتھ شہرت رکھتی تھی، اور جس کی نسبت یہ مشہور تھا کہ جو شخص اسے ہفتے مینارہ پر جا کر پڑھتا ہے اسے مہتر خضر کی ملاقات میسر آ جاتی ہے۔ غرض شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو اس کا اشتیاق غالب ہوا کہ مہتر خضر سے ملاقات کریں، اور اس دھن میں آپ رمضان المبارک کی رات اس مسجد میں تشریف لے گئے، دو گانا ادا کر کے اس مینارے پر تشریف لے گئے اور ہفتے دعا پڑھ کر نیچے تشریف لے آئے۔ جب مسجد سے باہر قدم رکھا تو ایک شخص کو دروازے پر کھڑا دیکھا جس نے شیخ قطب الدین پر ایک چیخ مار کر کہا کہ ایسے بے وقت تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں مہتر خضر سے ملاقات کے اشتیاق میں آیا تھا، لیکن افسوس کہ دولت ملاقات میسر نہیں ہوئی، اب میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، تم خضر سے مل کر کیا کرو گے؟ وہ ایک سرگرداں اور سیاح شخص ہے، تمہیں اس کے دیکھنے اور ملاقات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی اثناء میں اس نے شیخ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہیں دنیا کی خواہش ہے اور اس کے تجملات کو اپنا مطیع بنانا چاہتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ نہیں۔ کہا، کیا تم نے کسی کا کچھ قرض دینا ہے؟ شیخ نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے کہا، پھر خضر کی ملاقات کے کیوں مشتاق ہو؟ ان تمام باتوں کے بعد اس نے یہ بھی کہا، اسی شہر میں ایک شخص ہے، خضر 12 دفعہ اس کی در دولت پر حاضر ہوا ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں پائی۔ ان دونوں حضرات میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک مرد سر سے پاؤں تک نورانی لباس پہنے ہوئے تھا ظاہر ہوا۔ یہ شخص جو ابھی شیخ کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا بڑی تعظیم اور اعزاز کے ساتھ اس کے قریب گیا اور پاؤں میں گر پڑا۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جب وہ نورانی لباس سے آراستہ شخص میرے قریب پہنچا تو اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جو ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کہ اس درویش کو نہ تو کسی کا قرض ہی دینا ہے اور نہ دنیا طلبی کی خواہش ہے، بلکہ صرف تیری ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اسی اثناء میں اذان ہو گئی اور ہر طرف سے درویش و صوفی جوق در جوق پیدا ہو گئے۔ جماعت کے لیے صف آرا ہوئے اور تکبیر کہی گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور نماز پڑھائی۔ اذاں بعد تراویح شروع ہوئی اور قاری نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ اور قاعدے کے ساتھ 12 سپارے پڑھے۔ اسی اثناء میں میرے دل میں گزرا کہ اگر قاری کچھ اور زیادہ پڑھتا تو بہتر ہوتا۔ جب نماز ہو چکی تو ہر شخص اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں بھی اپنی جگہ چلا آیا۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جلال الدین تبریزی شیخ قطب الدین بختیار کاکی کے مکان پر آپ کی ملاقات کے لیے آئے۔ شیخ قطب الدین شیخ جلال الدین کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ شیخ کا مکان گلی کے انتہائی درجے پر واقع ہوا تھا اور اس سے ورے ورے بہت سی گلیاں اور مکانات تھے۔ شیخ قطب الدین جب گھر سے باہر نکلے تو شاہراہ عام کو چھوڑ کر تنگ اور سکڑی گلی میں سے ہو کر باہر آنے لگے۔ ادھر سے شیخ جلال الدین نے بھی شاہراہ عام کو نظر انداز کر دیا اور تنگ گلی میں ہو کر شیخ کے مکان کا رخ کیا اور دونوں حضرات باہم ملاقی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور دفعہ بھی بادشاہ عز الدین کی مسجد میں جو حمام کے متصل واقع ہے، یہ دونوں حضرات ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت شیخ قطب الدین کی خدمت میں گردش فلکی اور افلاس و محتاجی کی شکایت پیش کی۔ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا،
اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میری نظر خدا کے عرش مجید پر پڑتی ہے تو کیا تو اس کو باور کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اس میں بالکل صادق القول ہیں۔ اس وقت شیخ نے فرمایا کہ جب تو اس قدر جانتا ہے تو پہلے ان چاندی کی 80 تھیلیوں کو جو گھر میں مخفی کر رکھی ہیں استعمال کر، پھر افلاس کی شکایت کر۔ وہ شخص شیخ کی یہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا، آپ کے قدموں کی زمین کو بوسہ دیا اور لوٹ گیا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ عید کا دن تھا، شیخ قطب الدین عیدگاہ سے لوٹ کر آئے، رستے سے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں اب آپ کا روضہ متبرکہ ہے۔ اس سے پیشتر یہ زمین افتادہ اور غیر آباد تھی، یہاں کوئی قبر تھی نہ کوئی گنبد نظر آتا تھا۔ شیخ جب اس مقام پر آئے تو کھڑے ہو کر متامل ہوئے، آپ کے عزیز و اقارب نے جو برابر میں صف آ رہا تھے التماس کی، حضور آج عید کا دن ہے اور خلق اس بات کی منتظر ہے کہ مخدوم گھر میں تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں، آپ کے یہاں ٹھہرنے اور تاخیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے اہل کمال کے دلوں کی بو آتی ہے۔ آپ نے اسی زمانے میں اس زمین کے مدعی کو بلایا اور خاص اپنے مال میں سے قیمت دے کر اس زمین کو خرید لیا اور فرمایا کہ میرا مدفن یہی زمین ہے۔ حضرت سلطان المشائخ جب اس جملے پر پہنچے تو آپ کو سخت رقت ہوئی، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ شیخ الاسلام باوجود اس بلند اور رفیع مرتبہ کے فرماتے تھے کہ اس سرزمین سے اہل کمال کے دلوں کی بو آتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سرزمین میں کون کون لوگ پاؤں پھیلائے سوتے ہیں۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ قطب الدین کے انتقال کے زمانے میں 4 شبانہ روز برابر تحیر رہا، اور یہ قصہ یوں ہوا کہ شیخ علی سکری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں محفل سما گرم تھی، جس میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی بھی موجود تھے۔ قوال یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا: خنجر تسلیم کے مقتولوں کے عیب سے ہر وقت ایک اور ہی روح عنایت ہوتی ہے۔ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ پر اس بیت نے جانے کیا اثر کیا کہ آپ مدہوش و متحیر ہوئے، اسی حال میں گھر تشریف لائے اور 4 رات 4 دن برابر یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ کو کچھ ہوش آیا تو اس بیت کے اعادہ کرنے کا حکم فرماتے، حاضرین بار بار پڑھتے اور آپ اسی طرح تحیر میں محو ہو جاتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز ادا کر کے پھر اسی بیت کو پڑھاتے، لوگ بار بار پڑھتے اور شیخ الاسلام تحیر میں مستغرق ہو جاتے اور ایک عجیب و غریب حالت و حیرت پیدا ہوتی۔ 4 شبانہ روز یہی کیفیت رہی اور انجام کار 5ویں رات اس فانی اور جلد گزر جانے والی دنیا سے عالم باقی کی طرف رحلت فرما ہوئے۔